जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नून लीग ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब उनके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। दूसरी तरफ पैमरा ने मफरूर और इश्तिहारी अफराद की मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जब ये दो खबरें मैंने देखी तो मेरे लिए थोड़ी सी ये बायस इस्तराब थी, खबरें थोड़ी सी परेशानी का बायस थी कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया गया है और दूसरी तरफ मफरूर और इश्तिहारी अफराद की मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो अब वो कंपेन किस तरह चलाएंगे, मीडिया में उनका जिक्र किस तरह आएगा, किस तरीके से वो वज़ीर आज़म बनेंगे, किस तरीके से वो वोट मांगेंगे। इसलिए कि जब तक उनकी शख्सियत मीडिया में डिस्कस नहीं होगी, उनके टिकर नहीं चलेंगे, उनके बयानात नहीं चलेंगे, उनके इंटरव्यू नहीं चलेंगे, तो वो तो बड़ा मसला बन जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं पैमरा का नोटिफिकेशन भी है। फिर मैंने ये नोटिफिकेशन देखा तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जनाब पैमरा ने 11 मफरूर और इश्तिहारी अफराद की मीडिया कवरेज पे पाबंदी लगाई है। उन अफराद के मैं आपको नाम भी पढ़ के सुना देता हूँ। जनाब सैयद अकबर हुसैन, मोहम्मद साबिर शाकिर, इसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, साबिर शाकिर साहब शामिल हैं, मोहित पिरजादा साहब शामिल हैं, वजाद सईद खान साहब शामिल हैं, आदिल फारूक राजा शामिल हैं, हैदर मेहदी साहब शामिल हैं, शाहीन सबाई साहब शामिल हैं, अली नवाज अवान जो PTI के लीडर हैं वो शामिल हैं, फ़ारूक हबीब जो PTI के लीडर वो शामिल हैं, मुराद सईद साहब शामिल हैं, हमाद अज़हर साहब शामिल हैं। और ये 11 शख्सियात हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो मफरूर और इश्तिहारों पे पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सिर्फ इन पे लगाई गई है, मियाँ साहब पे नहीं लगाई गई। अब ये समझ नहीं हो सकता है कि क्या पता यहाँ पे वो नाम लिखना भूल गए हों या फिर उनको ना पता हो कि इनकी भी मीडिया में कवरेज होती है और इनको तो वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया नून लीग ने। नून लीग कहती है कि जो ही हम हुकूमत में आएंगे हमारे वज़ीर आज़म तो ये होंगे और इनकी नामजदगी के ऊपर जनाब पूरी उनकी कंपेन होगी, मीडिया कंपेन और इलेक्शन कंपेन और जितनी भी उनकी पॉलिटिकल कंपेन। तो ये दो खबरें हैं, पर अब ये समझ नहीं आ रही कि क्या मफरूर और इश्तिहारी भी अब वो सिलेक्टेड होंगे कि ये वाला मफरूर और इश्तिहारी इनकी कवरेज नहीं हो सकती। हाँ, इसकी हो सकती है, इसका जितना मर्जी जिक्र करें। अच्छा, जहाँ तक इन शख्सियात का ताल्लुक है, ना सिर्फ इनकी वो आप इनके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, इनके इंटरव्यूज नहीं दिखा सकते। जो डायरेक्टिव है उसके मुताबिक लिखा गया है, हेयर बाय प्रोहिबिट्स मीडिया कवरेज ऑफ अबव मेंशन्ड इंडिविजुअल्स बीइंग proclaimed offenders on electronic media and refrain from airing any news reports, statements और टिकर्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। तो उनके ना आप टिकर चला सकते हैं, कोई न्यूज़ रिपोर्ट चल सकती है, ना उनकी स्टेटमेंट चल सकती है, इन जो मफरूर और जो इश्तिहारी अफराद हैं। तो अब पर मियाँ साहब के ऊपर इसका इतलाक होगा या नहीं होगा, इसलिए कि ये तो नहीं हो सकता। इसलिए कि पैमरा ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा अदालत के एक हुक्म का जिक्र किया और बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही अदालत का एक फैसला है। उन्होंने उसमें जो PLD नंबर है उस फैसले का वो भी लिखा हुआ है, वो तमाम तफसीलात लिखी हुई हैं। तो अगर पैमरा ने अदालती फैसले का जिक्र किया, अदालती फैसले का इतलाक तो फिर सब पे होगा। ये पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता कि इनको दिखाया जाए और इनको ना दिखाया जाए। एनीवे, ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त। दूसरी तरफ जो नून लीग है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम वोट को इज्जत दो के बयानिए पे, जी हाँ जी, वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर जाएंगे इलेक्शन के अंदर और वही हमारा जो है इलेक्शन का एक तरह से स्लोगन होगा। वोट को इज्जत दो का बयानिया आपको याद है ना, जो तकरीरें होती थी, जो क्वेश्चन किए जाते थे, अब वो कह रहे हैं वही हमारा जो है वोट को इज्जत दो जो है वही हमारा बयानिया होगा। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा होने पर फख्र है, ये भी उन्होंने कहा। तो वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो तो बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म का बयानिया था। तो अब ये समझ नहीं आ रही, अगेन जो पिछली खबर है उसमें जो तजादात हैं, इन दो चीज़ों के अंदर भी तजादात हैं कि समझ नहीं आ रही। बाकी जो उन्होंने बात की कि उनको फ़ख्र है, भाई अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अगर उसके वो आंख के तारा हैं तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का या किसी और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का खुदा न खास्ता जो है आंख का तारा हूँ, तो उसके ऊपर तो इतराज़ हो सकता था। अब मसला ये है कि क्या ये अवाम की आंखों का तारा भी बन सकेंगे इन इलेक्शंस के अंदर? जिस किस्म की इनकी कारकर्दगी रही, जो सूरत हाल रही, वो पूरी कौम ने देखा। ये सामने आप सुनो न्यूज़ की खबर देख सकते हैं कि इस दौरे हुकूमत के दौरान जो एक बड़ी प्रॉब्लम रही लोगों को, उसमें अद्वियात की मसनूई किल्लत जो है बहुत बड़ा मसला था और उन अद्वियात का उन्होंने जिक्र भी किया है सुनो न्यूज़ की इस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें जिगर, शुगर, मिर्गी, कैंसर, इंसुलिन समेत बहुत सारी हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनके लिए जो अद्वियात बाहर से आती हैं
ان کی کمی اس لیے رہی کہ LCs نہیں کھل رہی تھی، ڈالرز نہیں تھے. یہ معاشی حالت تھی کہ جس کی وجہ سے باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کی جا سک رہی تھی، اور جو دوائیاں باہر سے آتی تھیں ان کی قلت رہی کیونکہ حکومت ڈالر ہی نہیں جاری کرتی تھی، اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں جاری کرتا تھا، LC نہیں کھلتی تھی، کنٹینر کہیں پھنسے ہوئے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ بیک لاگ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس حکومت کے دور میں ہوئیں. کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ ووٹرز کے آنکھوں کا تارا بن سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اور دوسری طرف یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں 24 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے فی لیٹر 16 اگست سے. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر 24 روپے لیٹر اور ڈیزل مہنگا ہو گیا تو یہ جو مہنگائی کا طوفان پہلے ہی قابو نہیں آ رہا وہ تو اور اوپر چلا جائے گا. اور اب کاکڑ صاحب نے لینا ہے حلف. ویسے تو کہا جا رہا تھا کہ آج گارڈ آف آنر دیا جائے گا شہباز شریف صاحب کو، لیکن میں آپ کو ایک مہینے سے متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب 14 اگست تک رہنا چاہتے ہیں، وہ 14 اگست کی تقریر کر کے جائیں گے. اب لگ رہا ایسا ہی ہے، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت کوئی حتمی خبر تو نہیں ہے، لیکن لگ رہا ایسا ہی ہے کہ کل ہی حلف ہوگا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی کل ہی ہوگی اور اس کے بعد وہ جائیں گے. اب کاکڑ صاحب ابھی آئے ہے نہیں ہیں، اور کل ہی اگر وہ حلف لیتے ہیں 14 اگست کو اور اس کے 2 دن کے بعد قوم کو یہ تحفہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی قوم میں کتنی مقبولیت ہوگی. لیکن یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کاکڑ صاحب کی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نتیجہ ان کی 16 ماہ کی معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. جس قسم کی حکومت چلائی گئی، جو کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں. جو بنیادی چیزیں جو فوراً اپیلیں ہو جانی چاہیے تھیں، جن پہ فوراً فیصلے آ جانے چاہیے تھے، ابھی تک عمران خان صاحب کو گھر سے کھانے کی اجازت نہیں مل سکی ہے. مختلف ان کے مقدمات زیر التوا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کی گئی ہے، گرافک بھی شیئر کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو توشہ خانہ کا مقدمہ تھا وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ چلایا گیا، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے مقدمات ہیں وہ ابھی تک زیر التوا ہیں، ان کے اوپر فیصلہ نہیں آ رہا. توشہ خانہ ریفرنس کی اپیل کا فیصلہ زیر التوا، توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ زیر التوا، توشہ خانہ دائرہ سماعت کا فیصلہ زیر التوا، توشہ خانہ سزا کے خلاف اپیل زیر التوا، توشہ خانہ سزا معطلی کا فیصلہ زیر التوا، عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کا فیصلہ زیر التوا. اور ابھی تک غالباً جو عمران خان صاحب کو گھر سے کھانا آنے والی بات ہے وہ مسئلہ بھی ابھی تک حل نہیں ہو سکا. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو اسی دن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ہو جانی چاہیے تھی. اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ میرے لیے یہ چیز بڑی باعث حیرت ہے کہ اس طرح کے مقدمے میں تو 1-2 دن کے اندر ہی فیصلہ آ جانا چاہیے عدالت سے، لیکن ابھی تک نہ عمران خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کیا گیا ہے، نہ اڈیالہ جیل لایا گیا ہے، اور یہ سارے مقدمات بھی زیر التوا ہیں. یہ وہ گلا شکوہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. پر anyway قانونی عمل ہے، قانونی عمل سے گزر کے چیزوں کو آگے جانا ہے. یہ اب تک کی اطلاعات تھیں، اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. نگراں وزیر اعظم صاحب تو آگے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے 1-2 لیڈران نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نام آ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی لیڈرشپ سے ڈسکس ہوا ہوگا، آصف زرداری صاحب سے ڈسکس ہوا ہوگا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی یقیناً یہ پتا ہوگا اور ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ یہی نام آئے گا. ہاں اس کے اوپر ان کی جانب سے مخالفت ضرور ہوئی ہوگی کہ نہیں، اپنا بندہ لگوانے کی کوشش کی گئی، اور یہ بہت زیادہ جو مشاورت ہو رہی تھی دبئی میں، اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دبئی میں یہ مشاورت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ہمارا بندہ یہ ہونا چاہیے. اپنے بندے پچ تو کیے جا رہے تھے، مشاورت یہ ہو رہی تھی کہ بندہ تو یہ سامنے آ رہا ہے، اس کو اب اس کا کیا کریں. راجہ ریاض صاحب تو یہ بندہ دے رہے ہیں اور راجہ ریاض صاحب کا کینڈیڈیٹ لگے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی تھی، اضطراب تھا، تھوڑے سے بیانات بھی اس قسم کے آئے. پھر بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی کہا کہ ہم اداروں کی وہ جو ہے مداخلت ختم نہیں کر سکے. دوسری طرف سے بھی بیانات دیے گئے. جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک طرح سے نئی بحث چھیڑ کے دوبارہ بحث کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی. بالکل وہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں 8 مہینے بعد ہی کسی جنرل صاحب نے رابطہ کر لیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں، پنجاب لے لیں، بعد میں یہ لے لیں. وہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی تھیں
کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے وہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر شاید اتفاق نہ ہو اور کینڈیڈیٹ راجہ ریاض کا آئے گا، اس وجہ سے وہ بحث شروع کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ راجہ ریاض نے پوری قوم کے سامنے بتایا کہ کینڈیڈیٹ میرا ہے، میں نے نام دیا ہے اور اس پہ اتفاق ہوا ہے۔ کسی بھی اور سیاسی جماعت نے کلیم نہیں کیا کہ جی یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے۔ تو کینڈیڈیٹ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا راجہ ریاض کا آئے گا۔ اب آگے آنے والے دنوں میں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کاکڑ صاحب ٹھیک ہیں، کاکڑ صاحب کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اچھی شخصیت کے مالک ہے، ایک اچھا انتخاب ہے، کاکڑ صاحب جو ہے غیر متنازع قسم کی شخصیت ہے۔ اب ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی، آنے والے دنوں میں ان کے حوالے سے مختلف چیزیں بھی سامنے آئیں گی، وہ تو ہوگا، لیکن ان کا جو کام ہے کہ وہ کیئر ٹیکر پی ایم ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ کچھ عرصہ نگرانی کرنی ہے اور آگے جو منتخب حکومت ہوگی اس کے حوالے سسٹم کر کے چلے جانا ہے۔ لیکن اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو لوگ کاکڑ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، خصوصاً حکومت والے اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے بھی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام شخصیات جو ابھی تعریفیں کر رہی ہیں اور یہ تمام جماعتیں جو ابھی کہہ رہی ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی توپوں کے رخ جو ہیں وہ کاکڑ صاحب کی طرف ہوں گے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔